علم ابجد اس علم کے اندر جو اعداد ہوتے ہیں ان کو حروف وغیرہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک مخصوص اس طریقے سے ایک ہماری الف بائی ترتیب ہے، یوں نہیں ہوتے کہ الف کا ایک ہو با کا دو ہو اور اس طریقے سے چلتی رہے ترتیب، بلکہ اس کا ایک انداز ایک اپنے ہیں، اس کی حروف کی ایک اپنی ترتیب ہے جو کہ خاص استعمال ہوتی ہے۔ علم ابجد ایک ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق بہت سارے علوم سے ہے، یعنی کہ علم تکفیر کہلاتا ہے، اور اسی طریقے سے علم جفر وغیرہ کے اندر بھی جو تعویذات وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا بہت گہرا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا علم فلکیات علم توقیف سے بھی بہت گہرا اثر ہے۔ اور سیکھنے کی وجہ بالخصوص ہماری یہ ہے کہ اگر ہم اس علم کو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ہمیں توضیح و توقیف اور فتح و رضیہ شریف کے اندر جو توقیف کے ابحاث ہیں انہیں پڑھنا ہوگا، اور لیکن اگر ہم یہ علم ابجد نہیں پڑھتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے فتح رضیہ شریف کو پڑھنا ایک نہایت ہی دشوار ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ناممکن ہے۔ جو فتح رضیہ شریف کے اندر علم توحید کے ابحاث ہیں، اس کے اندر جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب وقت کو بیان کرتے ہیں یا کسی اور چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر علم ابجد ہی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب اس کی لکھنے کی ترتیب بھی مختلف ہے، حروف کو لکھنے کا انداز یہ بھی ایک مختلف ہے، نقطے کس طرح لگائیں گے، حرف کی ترتیب کس طرح ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو فائل نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے پہلے تو کچھ مجموعے ہیں، اس سے آپ یاد کرنا ہوں گے، اس کی بنیادی چیزیں یہ پہلے کے یہ تلفظ پہلا ہے ابجد، دوسرا حوض، خطی، کلومن، سعفص، فرشت، سخذ، دغ۔ ٹھیک ہے، اعراب کرتا نہیں ہے، کوئی کلامن پڑھتا ہے، کوئی کلومن پڑھتا ہے، خود کوئی تو پہ تشدید نہیں دیتا، اس کا مقصود نہیں ہے، مقصود ہمیں یہ کہ ہم حروف ہمیں یاد ہو جائیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ جی پوچھیے۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا۔ ابجد، حوض، خطی، کلومن، سعفص، فرشت، سخذ، دغ۔ جزاک اللہ۔ آمین بھیا کا۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کے اعداد ہیں۔ الف کا ایک ہے، با کے دو، جیم کا تین، دال کے چار۔ دال کے بعد دیکھیں حمزہ لکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات جب آپ مطالعہ فرمائیں گے فتح رضیہ شریف کا تو وہاں پر یا اس طریقے سے مختلف جگہوں پر بھی دال کی جگہ حمزہ لکھا جاتا ہے، اور حمزہ سے دال مراد ہوتا ہے، یعنی کہ جب دال کو الگ سے لکھا جا رہا ہو، آگے پیچھے ملا کر نہ لکھا جا رہا ہو، صرف دال لکھنا مقصود ہے، یعنی صرف چار کو بیان کرنا ہے، 14، 24 یا 34 وغیرہ نہیں ہے، بلکہ صرف چار کو بیان کرنا ہے تو یوں حمزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح پھر ہا اس کے 5، واؤ کے 6، زا کے 7، ہا کے 8 اور تو کے 9۔ کسی بھی گنتی کے جو اصولی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ 1 سے لے کے 9 تک ہی گنتی ہوتی ہے، اس کے بعد سے پہلے والے سے دوسرے والے کو ملا کر یوں گنتی چلتی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی یوں ہی ہے کہ 9 تک ہو گیا، اب یاد ہو گیا 10، اب یا کے بعد 10 ہو گیا، اب ہم نے جو اب مجموعے پڑھے تو اس کو دہرائیں، ابجد، حوض، حطی، یا تک آ گیا تھا، اس کے بعد کیا تھا، حطی کے بعد کلومن، اب کاف کے 20۔ اب گنتی بنے گی کس طرح انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں، پہلے اعداد دیکھ لیں۔ کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، کلومن نون کے 50۔ اس کے بعد کیا تھا، صافس، سین کے 60، عین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90۔ اس کے بعد قرشت تھا، قرشت میں قوف کے 100، رو کے 200، شین کے 300، تا کے 400۔ اس کے بعد سخذن تھا تو سا کے 500، خا کے 600، دال کے 700۔ اس کے بعد ضغ، ضاد کے 800، ضا کے 900 اور غین کے 1000۔
اب طریقہ کیا ہوگا گنتی بنانے کا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پہلے اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ تو ہو گئے عربی کے حروف۔ بعض اوقات اب اگر ہم نے اپنے نام کے نکالنے ہیں اور کسی کا نام اردو میں مثال کے طور پر اس کے نام کے اندر پے آتا ہے یا غاف آتا ہے، اس طرح کے حروف آتے ہیں جو عربی میں نہیں ہے، اب ان کے عادات کیا ہوں گے؟ تو ہمارے علماء کرام نے، بزرگان دین علیہ الرحمٰ نے ان کے عادات بھی بیان فرمائے ہیں اس کے مناسب کے ساتھ۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ باقی دو، اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت لکھیں، انشاءاللہ اس کو آخر میں دیکھیں گے۔ سر یہ فائل بھی آپ گروپ میں سینڈ کر دینا۔ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو اس طریقے سے حروف ہوتا ہے، اب جس حال کے طور پہ پے ہے تو پے کو ہم با کے والے عدد ہی اس کے ساتھ دو کو لے لیں گے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 9 تک تو آپ انہی کے ذریعے لکھ لیں گے، الف با جیم دال ہا واو زا ہا طا۔ اب اور 10 یا اب اردو کے اندر بھی ہم گنتی بناتے ہیں تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک وہ لے لیا اور ایک اس کا لے لیا، تو اسی طریقے سے یہاں پر کریں گے کہ آپ نے یا لے لیا اور ایک ملائیں گے، 10 اور ایک ملاتے تو کتنا بنتا ہے؟ 11 بنتا ہے، تو آپ نے یا لے لیں گے اور ایک لے لیں، الف لے لیں گے، تو یوں آپ کا بن جائے گا یا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ علم العادات کے اندر نقطے نہیں لگائے جاتے، بعض مخصوص صورتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ جب وہ حرف آئے گا تو میں آپ کو عرض کروں گا، ورنہ ہر جگہ پر نقطے نہیں لگائے جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو پرانی کتابوں کے اندر، جو سب سے پہلے کتابوں سے مٹنا شروع ہوتے ہیں نا وہ نقطے مٹتے ہیں، یا تو ہوتا یہ کہ بندے سے لکھتے ہوئے رہ جاتے ہیں، کبھی خود ہی ہم مثال کے طور پہ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نقطہ لگانا رہ جاتا ہے تو الفاظ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یا تو لکھنے والے سے نقطہ رہنے کا ڈر ہوتا ہے، یا پھر نقطے کے آگے پیچھے ہو جانے کا، یا پھر نقطے کے مٹنے کا ڈر رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے حروف کی ترتیب اور اس کے لکھنے وغیرہ کا انداز اس طرح رکھا جاتا ہے تاکہ اس قسم کی آزمائش نہ ہو اور نقطے چلے جانے کے سبب حروف کے اندر تبدیلی نہ آ جائے۔ تب یا کو آپ لکھیں گے بغیر نقطوں کے۔ جی پوچھیں۔ یہ جو علم ابجد ہے اس کا تعلق صرف فلکیات سے فتح اور اس کو پڑھنے کے لیے ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کا کچھ اور بھی فوائد ہے؟ فوائد تو اس کے بہت ہیں، اب آپ اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جائے، مثال کے طور پہ بزرگان دین علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے محدث سورتی علیہ الرحمہ کی سن وفات کو بیان فرمایا، یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ ان کی جو سن وفات بنے گی وہ 1334 بنے گی۔ پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا اگر واؤ بھی ملا لیا جائے تو پھر محبوب محبوب آپ کی سے مل آواز جائے گا۔ کٹ رہی ہے بار بار۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ اگر واؤ بھی ملا دیا جائے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، آیت کے اندر یطافو سے عدد کو بیان کیا اور فرمایا کہ اگر واؤ بھی ملایا جائے تو اس صورت کے اندر محبوب محبوب کے ساتھ مل جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ محبوب بھی اپنے محبوب کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس سے بعد میں ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ آپ کی الرحمٰن نے جو آواز کٹ رہی تھی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیگر کس کے ساتھ پاس بھی کٹ رہی ہے یا صرف ان کے پاس مسئلہ ہے؟ دیگر کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ مدینہ، مدینہ جی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بقیہ کے پاس آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی نہیں، آواز کٹ کٹ رہی ہے رہی آپ ہے جی، آواز کٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ اب رکیے۔ یہی والی بات دوبارہ دہرا لیں، میرے کو ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کا۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی
جی اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مدینہ، اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مدینہ. تو نقطوں کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیسے بھی یا لکھتے ہیں یا الف، تو اب اس کے اندر وہ نقطے استعمال نہیں کرتے، اور نقطے استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نقطے مٹ جاتے ہیں، یا تو خود لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات نقطے لکھنے سے ہی رہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کتاب پرانی ہوتی جاتی ہے تو اس طریقے میں سب سے پہلے اس کے اندر مٹنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نقطے ہوتے ہیں. حروف تو کیا ہے پھر بھی سمجھ آ جاتے ہیں کہ ہلکا سا مٹ جائے گا تو اس کے آس پاس کی چیزیں تو ہمیں پھر بھی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن نقطے تو وہ پورے کے پورے ہی مٹ جاتے ہیں. یوں ان کو پہچاننے میں اور سمجھنے کے اندر کافی زیادہ آزمائش ہو جاتی ہے. جب کسی حرف کا نقطہ ہی رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے دو ایک جیسے حروف ہوتے ہیں، صاد ہے ضاد ہے، اب اس کے اندر فرق ہی نقطے کا تھا، نقطہ ہی چلے گیا تو اب پھر بتائیے کہ اس کے اندر جو فرق تھا وہ تو رہے گا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے طریقہ ایسا اختیار کیا علم الاعداد کے اندر کہ شکلیں تھوڑی سی مختلف کر دیں، اور یوں اس طرح طریقہ اختیار کر لیا تاکہ جو نقطوں کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، اور جو ایک بعد کا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو کچھ اور سمجھ آ جائے، اس کا جو ایک وہم تھا وہ دور ہو جائے. تو انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اب ممکن ہے کہ آج نیٹ ورک ایشو ہو، ورنہ ہینڈ فری بھی چینج کر کے چیک کر لیے. چلے اگر کچھ سماعت فرمائے، اگر کچھ رہ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ جاری ہے تو اس کا پھر بقیہ سن لیجیے گا. آواز کلیئر ہے نا؟ بقیہ کے پاس بھی کلیئر آ رہی ہے ہمارے شعبے کے اسلام بھائی کورسز کے بتا رہے سجد بھائی ان کے پاس سے کلیئر آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. 11 بنائیں گے تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، یا کے ساتھ ہم الف لکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم نقطوں کو نہیں لگائیں گے. اس کے بعد اسی طریقے سے یب لکھ دیں گے، یب کے اندر بھی ہم نقطوں کو استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یج، میں آپ کو اس کو اسکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اسی طرح آگے چلیں گے، یا دال ہے ید بن جائے گا، اس میں بھی بغیر نقطوں کے لکھیں گے. پھر ہا ہوگا، ہا بھی بغیر نقطوں کے یوں ہی لکھا جائے گا. اور اسی طرح یز، یز کے اندر بھی ہم بغیر نقطوں کے لکھیں گے. جی میں ایک سیکنڈ وہ اسکرین شیئر کر لوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کو.
دیکھیے اب یا کو ہم لکھنے کا ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ہم اس کو لکھ لیں گے، نقطے کو ہم نہیں لگائیں گے. اس کے بعد یب لکھیں گے تو یب لکھنے کے اندر یوں اس طریقے سے لکھ دیں گے، نہ یا کے نقطے لگائیں گے نہ با کے نقطے لگائیں گے. اس کے بعد یج جب ہم لکھیں گے تو اب اس کے اندر ہمیں نقطے نہیں لگانا. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جیسا ہی حرف ہا بھی ہے نا، اگر ہم نقطہ نہیں لگاتے تو ہا سے اس کی مشابہت ہو جائے گی اور معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کون سا حرف ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ اس کو یوں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، آتا لکھیں گے یعنی کہ اب ہا کے لیں یا جیم کے لیں، اس کو پڑھیں گے یوں کہ یج، یا بھی بغیر نقطے کے اور جیم بھی بغیر نقطے کے، اور فرق کرنے کے لیے آدھی شکل بنائیں گے، مکمل اس کی شکل کو نہیں بنائیں گے. اس کے بعد اس طریقے سے ید لکھیں گے، یعنی نقطہ یہ غلطی سے لگ گیا، نقطہ نہیں لگے گا. اس کے بعد یا، پھر یو، یز، زا کو بھی بغیر نقطے کے لکھنا ہے. اب یہاں پر یح کے اندر ہم ہا کی پوری شکل بنا دیں گے. یہ آدھی شکل بن گئی جیم کی اور یہ پوری شکل بنی. اس کے ذریعے ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے گا. اب کہیں پر بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کے اندر نقطہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہا ہوگا، بلکہ آپ نے اس کو یجی سمجھنا ہے. اور اس کی آپ کے پاس علامت کیا ہوگی کہ یہ آدھا بنا ہوا ہے اور یہ اس کی پوری شکل بنی ہوئی ہے. اس کے بعد یق بن جائے گا اور اس کے بعد اب کاف آ جائے گا. اب کاف کے بعد بھی کاف کی اب ڈنڈی جب الگ سے ہونا تو یہ اس کو لکھنے کے اندر مسئلہ رہتا ہے. خود لوگ لکھنے میں بھی نوٹ ہوگا کہ کبھی ہمارا ڈنڈی ہم سے لگانا رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہاتھ کو چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ لکھنا ہے تو اس کے اندر پھر لگانا رہ جاتی ہے، آگے پیچھے لگ جاتی ہے، کبھی کبھار اس طرح کا مسئلہ آتا ہے. اور وہی نقطے کی طرح اس کا مٹنے کا مسئلہ تھا. تو اس کا بھی حل ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ کاف الف یعنی کہ 21. اب 21 کے اندر تو انہوں نے فرق نہیں فرمایا، بلکہ 21 کو تو ہم اسی طرح لکھیں گے. لیکن جب ہم کب لکھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈی کو یوں ملا کر لکھیں گے. ڈنڈی کو، کاف کو اس طریقے سے نہیں لکھیں گے جیسے کہ یوں، اس طریقے سے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ یہ ڈنڈی کو ملاتے ہوئے آئیں گے اور یوں کب لکھ دیں گے. اسی طرح کجی لکھنا ہے تو کج کے اندر بھی جیم کی اسی طریقے سے کیفیت رہے گی اور ڈنڈی کو یوں لے کے آ جائیں گے. دیکھیے اس طریقے سے نقطہ نہیں لگانا، آپ پڑھ لیں گے. اب یہ الٹا بنا ہوا ہے. اب اگر مثال کے طور پر یہ بیچ سے کوئی، اگر بیچ سے کوئی یہ ڈنڈی چلے جائے تو اب یہ کیا حرف بن جائے گا؟ یہ الف اور لام اور جیم بن جائے گا. اب یہ کوئی حرف نہیں ہے نا. اب اس کا آپ اگر خود ہی غور کریں تو اس کو اب ٹوٹل کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی کہ لام کے ہیں 30 اور جیم کے ہیں 33 اور 34. اب 34 لکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سیدھا سیدھا 34 لکھا جائے گا، 3 حرفوں کے ذریعے ملا کر نہیں لکھا جائے گا. اب مثال کے جیسے 34 لکھنا ہو تو اب کچھ 34 کو یوں تو نہیں لکھتا نا کہ 33 پلس 1 یا 30 پلس 3 پلس 3 پلس 1، بلکہ ایک ساتھ 34 لکھا جاتا ہے 3 اور 4 کو ملا کے. تو ہمیں 34 بھی لکھنا ہوگا تو ہم ڈائریکٹ لد لکھیں گے، بلکہ یوں نہیں لکھیں گے. تو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی کبھار اگر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے یا جو نئے کی بورڈز ہیں اس کے اندر یہ چیز اتنا یہ والی نہیں ہے، ابجد علی کیونکہ پرانا تھا. تب کیا ہوتا ہے کہ کمپوزنگ کرنے والوں کو بھی یا تو علم نہیں ہوتا تو وہ سو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ الف ہے اور یہ لج ہے، اس طرح سے وہ لکھ دیتے ہیں. تو آپ کو اس میں پہچاننا ہوگا کہ یہ الف لام جیم، تو یہ لکھنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، اصول کے خلاف ہوگی بات. تو آپ کو ادھر بھی پہچان لینا ہے کہ یہاں پر مس پرنٹنگ ہوئی ہے اور یہ جو صحیح ہے یہ کج ہے. یہ نمبر یہ اپنا مائک بند کر لیں. میمن ترانی کے نام سے جو ہے وہ اپنا مائک بند کر لیں. جی ان کے اندر پھر یہ ہے کہ ان کے اندر نقطوں کو استعمال کر لیا جائے گا. دال ہے اسی طریقے سے نون ہے، انشاءاللہ وہ آ رہا ہے.
تو اس کے اندر پھر نقطوں کو لگا کر فرق کیا جائے گا. اسی طریقے سے اب دال کو لکھ لیا جائے گا. پھر یہ ہار اسی طریقے سے واو اور پھر 30 کے لیے آ جائے گا لام. اس طریقے سے اس کی گنتی چلتی رہے گی. اور پھر جب آخر کے اندر آپ آئیں گے تو اب جو نون ہے اس کے اندر آپ نے نقطے کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ نون کے اندر آپ نقطے کو استعمال کریں گے. بقیہ سارا کا سارا طریقہ کار اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میں نے آپ کو مثالیں دی. اب آگے آپ کیا ہوگا، لام ہے، لام کے اندر آپ الف لگا دیں گے، لا بن جائے گا. اس کے بعد با لکھ دیں گے، اسی طرح بغیر نقطے کے لب بن جائے گا. پھر لام اور جیم لکھ دیں گے، لج بن جائے گا. پھر لد، لا، لو، لز، لہ، لف. اس کے بعد میم آ جائے گا. اب دیکھیں، آپ نے عدد سنا ہوگا کہ لفظ محمد کے 92 عدد ہے نا، 92 لکھتے بھی ہیں، نسبت سے برکتیں بھی ہم حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کیسے حاصل ہوا. میم کے کتنے ہیں؟ 40. ٹھیک ہے. ہا کے کتنے ہیں؟ 8. 40 اور 8 کتنے ہوئے؟ 48. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ میم. تو اس کے اندر 48 اور 40 کتنے ہوئے؟ 88، 88. اور دال کے کتنے ہیں؟ 4. تو یوں اس طریقے سے لفظ محمد اس کے 92 عدد بن جاتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہو کہ ہا تو 2 دفعہ تھا اس کے اندر، تو ہا تو تجدید کی وجہ سے 2 دفعہ تھا، لکھنے کے اندر تو ایک ہی دفعہ آیا ہے. تو علم ابجد، علم الاعداد کا یہ اصول ہے کہ لکھائی کا اعتبار ہوتا ہے، تجدید اور اعراب وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا. جو ہر جتنی دفعہ لکھا گیا ہوگا اس کی اتنی دفعہ عدد کو شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 حروف بنتے. ہا، جی معذرت، ہا 2 دفعہ نہیں، میم 2 دفعہ ہے. میم پر تشدید ہے تو میم یہ 2 دفعہ آ رہا ہے. تو جب بھی ہم میم کے 2 دفعہ عدد کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کو لکھا تو ایک ہی دفعہ جا رہا ہے. ایک دفعہ شروع میں وہ تو ہو گیا، اس کے بعد محمد کے اندر جو لفظ میم پر تشدید ہے تو 2 دفعہ میم ہے، تو ہم اس کے اعداد 2 دفعہ نہیں لیں گے بلکہ ایک ہی دفعہ لیں گے. اسی طریقے سے بعض حروف، ایک تو یہ مثال ہوگا، اس طرح بعض حروف یہ ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے اندر تو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک رسالہ بھی سینڈ کروں گا جس میں اس کی مثالوں کے ساتھ ان ساری باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. تو اب جو لکھے جانے کا تمام کے تمام چیزوں کے اندر علم الاعداد کے اندر لکھے جانے کا اعتبار ہوتا ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 حرف بنتے ہیں، تو اس کے بھی اسی طرح کی کیفیت بنے گی کہ با کے 2، سین کے 60، میم کے 40، الف کا 1، لام کے 30، اور پھر لام کے 30 کیونکہ لام 2 دفعہ، ایک تو تجدید کے ساتھ ہے، اس کے بعد ایک اور لام بھی ہے. اس کے بعد ہا کے 5، الف کا 1، لام کے 30، واو کے 200، ہا کے 8، میم کے 40، نون کے 50، الف کا 1، لام کا 30، واو کے 200، ہا کے 8، یا کے 10 اور میم کے 40. اس طریقے سے اس کی گنتی بنتی ہے. اب آپ نے اس کی مشق کرنی ہے اور 1 سے لے کر 100 تک اس کو لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں اتنی دفعہ لکھیں. کہ آپ جتنا لکھیں گے تو اسی کے ذریعے آپ کی جو لکھنے کی پریکٹس ہے وہ پختہ ہوگی، اور آپ کی پہچاننے کی صلاحیت بڑھے گی کہ آپ کو اب سوچنا نہیں پڑے گا. جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ لفظ کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ کون سا عدد ہے. اب مثال کے طور پر آپ کوئی توقیر کی، کوئی فلکیات کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے کتاب پڑھتے ہوئے اب آپ کو اگر علم ابجد نہیں آتا، ہلکا پھلکا سا ٹچ لیا ہوا آپ نے، تو آپ کو پہلے تو عدد پہ غور کرنا پڑے گا، یہ عدد ہے کتنا. اس کے بعد جا کے آپ عبارت سمجھیں گے. تو اگر آپ کی کم از کم عدد کی پریکٹس ہوئی بھی ہوگی، جس طریقے سے لفظ 33 اردو کے اندر لکھا ہوا ہو یا انگلش میں لکھا ہوا ہو، اس طریقے سے 3 کے ساتھ، تو جس طرح ہمارے فوراً سمجھ آ جاتا ہے. آپ کو کاؤنٹنگ لکھنی ہوگی جیسے اسکول کے اندر ہم لکھتے تھے کاؤنٹنگ 1 سے لے کے 100 تک، اس طریقے سے تو آپ کو علم ابجد کی بھی کاؤنٹنگ اس طرح لکھنی ہوگی. اسکولس کے اندر پہلے پڑھائی جاتی تھی، یعنی کہ آج سے 20-30 سال پہلے باقاعدہ اس کو پڑھایا جاتا تھا اور استعمال بھی کافی کی جاتی تھی.
لیکن اب یہ ہے کہ اب بالکل ختم ہو چکی ہے. جی سوال کچھ کر رہے ہیں تو کریں رمیش بھائی. اب طریقہ کیا ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ عدد کو اب درجوں کے اندر، دقیقے کے اندر کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو سماعت فرمائے. اب اس کا طریقہ دو تین صورتیں بنتی ہیں. جب درجہ مشق کاؤنٹنگ آپ کو لکھنی ہوگی، جس طریقے سے میں نے آپ کو 20 تک لکھ کے دکھایا تو آپ کو 100 تک لکھنا ہوگا. وہ مجموعے میں نے آپ کو عرض کر دیے تھے کہ جو مجموعے تھے اور ان کے عدد بھی آپ کو بتا دیے تھے. تو ان عدد کو آپ اس طرح ملاتے جائیے گا. بس آپ نے 41 لکھنا ہے تو آپ نے چیک کیا کہ 40 کی دہائی میں کون سا حرف آتا ہے، تو آپ نے چیک کر لیا کہ میم آتا ہے. اور آپ نے 41 لکھنا تھا تو الف کے لیے ایک لکھنا، ایک کے لیے الف لکھنا تھا تو آپ نے بنا دیا ماں. اسی طریقے سے آپ کو لکھنا تھا 54، تو اب آپ نے دیکھا 50 کے لیے آتا ہے نون، اور دال 4 کے لیے آتا ہے دال، تو آپ نے لکھ دیا ند. اس طریقے سے آپ پوری گنتی کو کریں گے. 100 تک لکھے گا کیونکہ عموماً ہمارے جو علم توقیف سے جو ہمارا تعلق ہے اس کے اندر 100 تک ہی بیان ہوتی ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ تر ہم درجے دقیقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور درجے اکثر 60 تک ہی ہوتے ہیں. نارملی جو ہم نمازوں کے ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بودھ سمتی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. بہت کم ہی صورتیں آتی ہیں کہ جس کے اندر بودھ سمتی بیان کی جائے، جیسے کہ طلوع غروب وغیرہ میں تو ہوتی ہے 90 درجے 50 دقیقے، تو وہ 100 کے اندر اندر ہی آ جاتی ہے. 108 وہ ایک بالکل انتہائی صورت ہے، وہ کبھی کبھار کی ہوتی ہے. تو آپ 100 تک کی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تقریباً سمجھ لیں کہ 95-97% صورتوں کے اندر آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اب جب درجہ دقیقہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر جہ لکھ دیتے ہیں، جیم اور ہا. جیم اور ہا لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ درجہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب اس کے جو بعد آئے گا وہ دقیقہ ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ ثانیہ ہوگا. اسی طریقے سے اس کے بعد آنے والا ثالثہ ہوگا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ درجے کے اوپر نہیں لکھتے بلکہ دقیقے کے اوپر لکھ دیتے ہیں قوف اور ہا. یا تو درجہ ہوتا ہی نہیں ہے، درجہ ہوتا 0 یا درجہ پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن دقیقے کے اوپر قوف لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جب یہ دقیقہ ہے تو اس سے پہلے والا ظاہر سی بات ہے درجہ ہوگا. یا ثانیہ کے اندر بھی اوپر ہا بنا دیا جاتا ہے. اس طریقے سے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اعداد لکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہا الف بنا دیا جاتا ہے. ہا دو تشمیہ والا اس کو الف کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے. اب اس کا کیا عادت ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی دہائیاں ہیں جیسے کہ 10 20 30 40 50 60 اس کے اندر تو ہا ہے ہی نہیں. ہا تو وہی ہے حوض کے اندر اور اس کا عدد ہے 5. اب اگر 51 بھی لکھنا ہے تو ہا الف کے ساتھ تو لکھا نہیں جائے گا، بلکہ 51 لکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ نون اور الف لکھنا ہوگا کہ 50 کا یہ اور الف. تو اب جو ہا اور الف لکھا جاتا ہے تو اس سے مقصود کوئی عدد نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فل سٹاپ والا کام دے رہا ہوتا ہے. یہ فل سٹاپ کا کام کرتا ہے کہ بات کو مکمل ہو گئی، بات پوری ہو گئی، اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ جب جن کا درس ہمیں سے تعلق ہے تو جب وہ عربی عبارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا حاشیہ پڑھتے ہیں تو آخر کے اندر کہیں 12 لکھا ہوتا ہے اور کہیں 12 کے بعد لکھا ہوتا ہے 12 منہو. اب یہ 12 کا کیا معنی ہے؟ یہ 12 کا مطلب ہوتا ہے حد. 12 جو عدد ہے وہ لفظ حد کے عدد بنتے ہیں. حد دیکھیں، ہا کے 8 اور دال کے 4، یہ ہوگا 12. تو اب اس حد کی جگہ 12 کو لکھ دیا جاتا ہے. اور حد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا، یعنی کہ حاشیہ پورا ہو گیا. ڈاٹ کی جگہ لفظ 12 کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر منہو لگاتے تو اس سے مراد کہ محشی کا ہے یا مصنف کا ہے، پھر وہ علم تصنیف کے اعتبار سے اقسام بن جاتی ہیں. تو لفظ 12 دیکھیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں. اب کبھی آپ تعویذ دیکھیں، آپ نے تعویذ کا جنہوں نے آپ میں سے کورس کیا ہو تو اس کے اندر بھی عدد لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھرا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی ان اعداد سے باقاعدہ پھر پوری کی پوری قسمیں مراد ہوتی ہیں، پورے آیت مبارکہ مراد ہوتی ہیں. پھر اس کو بنانے کے طریقے علم تکثیر سے آتے ہیں کہ کس طریقے سے آیت کی تنقیح کی جاتی ہے، ان کے اعداد کی تنقیح کرتے ہیں، چھوٹا کرتے 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 یوں اس طریقے سے وہ ایک تعویذ کے اندر اس کو لکھ دیتے ہیں. بلکہ بیان تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اعداد نکال کر
اس کو مخصوص طریقے سے ان عادات کی تنقید کی جاتی ہے، چھوٹا کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے بمقابلہ پوری آیت لکھنے کے کہ اس کے اندر دیگر قواعد کی وجہ سے، دیگر آیتوں کو ملانے کی وجہ سے اس کے اندر مزید ان عادات کے ذریعے تاثیر بڑھ بھی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں علم عادات کا بہت سارے چیزوں میں کام ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیں علم توقیر سے سیکھنے کو مل گیا کہ ہم اس سے علم توقیر پہ بھی ہمیں مدد ملے گی، اور دیگر جگہوں پہ بھی اگر ہم اس کے ذریعے کچھ سیکھنا سمجھنا چاہیں گے تو ہم اس کے ذریعے سمجھ سکیں گے۔ جی فرمائیں۔ کچھ سوال وغیرہ کرنا ہو تو کر لیجیے۔ اب کچھ آپ طلوع غروب کا تعارف سن لیجئے، باقاعدہ پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی جو تفصیلی تعارف ہوگا اور اس کی بعد سمتی وغیرہ کی تفصیل جو ہوگی انشاءاللہ ہم کچھ تفصیل بعد میں پڑھیں گے۔ آج اس کا ہم کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ طلوع اور غروب کی ابتداءً دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے طلوع نجومی اور اسی طریقے سے غروب نجومی بھی اس کے ساتھ آ جائے گا، اور ایک ہے شرعی یا عرفی طلوع۔ پہلی قسم کا نام نجومی طلوع، اس کے ساتھ نجومی غروب بھی آپ لگا لیں، اور اسی طریقے سے شرعی یا عرفی طلوع و غروب۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو دوسری والی قسم ہے خاص اس کا شریعت سے تعلق ہے، نماز اور روزے سے اس کا تعلق ہوگا، اور جو پہلی قسم ہے اس کا اہل نجوم ان سے تعلق ہوگا۔ جی کچھ پوچھ رہے تو پوچھیں۔ تو جو نجومی ہیں ان کا مقصد ظاہر سی بات ہے، جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ستارہ جب اتنے بجے طلوع ہوگا اتنے بجے غروب، نہیں لکھا ہوا کتنی دفعہ ہوگا اس کا اعتبار ہے۔ مثال کے طور پر لفظ محمد ہی کی مثال لے لیجئے کہ اس کے اندر میم لکھا ہوا 2 دفعہ ہے، پڑھتے 3 دفعہ ہے، ایک دفعہ پہلی دفعہ میں یعنی کہ جو بالکل اسٹارٹ میں میم ہے، اور اس کے بعد ہا کے بعد جو میم پر تشدید لگی ہوئی ہے، تو یوں ٹوٹل ہم 3 دفعہ میم کو پڑھتے ہیں، لیکن لکھا ہوا 2 دفعہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم 2 دفعہ ہی اس کے اعداد کو لیں گے، 3 دفعہ نہیں لیں گے۔ تو طلوع کی جو پہلی قسم ہے نجومی، تو ان کا مقصد کوئی نماز روزے کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایک صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ اتنا طلوع ہو گیا، اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے ہی اوقات کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو نجومی طلوع کی تعریف یہ ہے کہ مرکز شمس کا، طلوع کی تعریف یہ بنے گی کہ مرکز شمس کا افق شرقی پر منطبق ہو جانا۔ نجومی طلوع کی تعریف یہ بنے گی کہ مرکز شمس کا افق شرقی پر منطبق ہو جانا یا افق شرقی پر آ جانا۔ اسی طریقے سے غروب کی بھی یہی تعریف بنے گی کہ مرکز شمس کا افق غربی پر منطبق ہو جانا۔ لیکن اب جو شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، جب جیسے روزہ کھول لو، اس طریقے سے جو احکام ہمیں ملے، اب ظاہر سی بات ہے جب سورج کا مرکز افق پر لگے گا تو آدھا سورج افق کے اوپر ہوگا، یہ بھی ابھی حقیقی اعتبار سے بات چل رہی ہے، دیگر جو عوامل آئیں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل سنیں گے کہ کیا آدھا غروب یعنی کہ جب مرکز شمس افق پر لگے گا تب ہمیں سورج کی کیا کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی، اور جو نجومی والا طلوع ہے اور شرعی طلوع ان کے درمیان کتنا فرق ہوگا، اور کتنے درجے کتنے دقیقے کا اس کے اندر فرق آئے گا۔ تو جب ابھی اس میں ڈائریکٹ سیدھا سمجھیں کہ جب اگر آدھا بھی سورج ہمیں نظر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اسے غروب تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ سورج غروب ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم روزہ کس طرح کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب سورج آپ طلوع ہونے کی بات کریں تو طلوع ہونے کے اندر تو سورج نجومی کیا کہتے ہیں کہ آدھا سورج طلوع ہو جائے
ظاہر سی بات ہے مرکز کسی بھی چیز کا آدھے پر ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے تو نہیں ہوتا. تو جب ہم یہ بولیں گے کہ طلوع کے اندر افق شرقی کے اوپر مرکز شمس کا منطبق ہو جانا، تو منطبق تو جب ہوگا جب سورج آدھا نکل چکا ہوگا، جبکہ آدھا نکلنے سے پہلے جب اس کی اوپر والا کنارہ نظر آیا تھا تو تبھی طلوع ہو چکا تھا کہ سورج ہمیں نظر آ گیا. تو جو شرعی طلوع و غروب کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کے بالائی کنارے کا افق شرقی پر سے ٹکرانا، افق شرقی پر آ جانا. یہ آپ نصاب توقید میں بھی پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں، تو ابھی بھی اس کو دوبارہ سماعت کر لیں کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کے بالائی کنارے کا افق شرقی پر آ جانا. اسی طریقے سے غروب کی تعریف بنے گی کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کا مکمل ٹکیا کا غروب ہو جانا، غائب ہو جانا، کہ اس میں سے ہمیں کوئی ایک جز بھی نظر نہ آئے. اب دکھائی دینے کی قید کیوں لگائی، اور اسی طریقے سے بالائی کنارے کا کیوں کہا اور نصف کا کیوں نہیں کہا، جس طریقے سے نجومی نے کہا تھا تو اس کی آپ کو وجہ بیان کر دی. اب جو دکھائی دینے کی جو کہنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے اندر انکسار پایا جاتا ہے. انکسار کی وجہ انشاءاللہ اس کو ہم کل ہی دیکھیں گے. انکسار کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انکسار جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے دکھاتا ہے، کہ کوئی بھی چیز نیچے ہے، کچھ نہ کچھ اس سے نیچے ہوگی لیکن ہمیں نظر اوپر آ رہی ہوگی. اب کوئی سا بھی ستارہ ہے، کوئی سا بھی سیارہ ہے، تو اس کے ساتھ یہی مسئلہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کچھ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ ہوتا بلکہ حقیقت کے اندر نیچے ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے، اختلاف منظر. اختلاف منظر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ ہمیں نیچے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ ہمیں نیچے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو اب جب بھی ہمیں طلوع و غروب نکالنا ہے تو اب ان چیزوں کو ہمیں لحاظ کرنا ہوگا کہ سورج کا انکسار کتنا ہے، سورج کا اختلاف منظر کتنا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ سورج حقیقتاً ہے کہاں پر. اب نظر آنے کے اعتبار سے تو فارمولہ نہیں بنے. اگر کوئی شخص جنگل میں رہتا ہو، اس کے چاروں طرف افق خالی ہو، اس کو خالی آنکھ سے نظر آتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ سورج کو دیکھے گا، سورج طلوع ہو رہا ہے تو اب اس کے اوپر وہ عمل کر لے گا، غروب ہو رہا ہے اس کا نظر آئے گا. لیکن ہم لوگ شہروں میں رہنے والے کوشش کر کے بھی طلوع غروب کا آسانی سے مشاہدہ نہیں کر پاتے، تو ہمیں تو چلنا پڑتا ہے فارمولاز پر. اب جب فارمولاز پر چلتے ہیں تو فارمولا دکھائی دینے کے اعتبار سے نہیں بنتا، بلکہ فارمولا جو بنتا ہے وہ حقیقی اعتبار سے بنے گا کہ حقیقی اعتبار سے سورج کہاں پر ہے. تو اب ہمیں فرق معلوم کرنا ہوگا کہ جہاں پر سورج نظر آ رہا ہے وہ اور حقیقی سورج، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. تو اب وہ فاصلہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سورج کو آگے پیچھے کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، کتنی ہیں، اور وہ کیا کیا کتنا فرق پیدا کرتی ہیں. یہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا، اور اس کے لیے معلوم ہونے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کے، ان چیزوں کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہمیں اس سبب کو معلوم کریں گے تو اسی چیزوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو سکے گی. تو یہ یاد رکھیں کہ انکسار کے اندر گرمی سردی کا بڑھنا، اور اسی طریقے سے ہوا کے اندر نمی کا ہونا یا کہہ لیں خشکی، اس کا آ جانا، ان تمام چیزوں سے فرق پڑتا ہے. تو اس کے باقاعدہ فارمولاز ہیں. تو یوں دیکھیے کہ علم توقید کے ذریعے ہمیں کتنا کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ سورج جہاں پر ہوتا ہے وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ سورج کے ساتھ جو اختلاف منظر ہے اس کی شرح بہت کم ہے. جبکہ چاند ہے تو چاند کے ساتھ اختلاف منظر بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سورج، چاند حقیقی اعتبار سے اس کے کافی زیادہ اوپر ہوتا ہے. تو یوں جب بھی ہم نے فرمان امام غزالی علیہ الرحمہ کا پڑھا تھا کہ ملم یعرف الحیۃ والتشریح فہو عنین فی معرفت اللہ تعالی، بار بار اس قول کو دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ ہم جو علم توقید کو حاصل کر رہے ہیں وہ وہی مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کا فرمان ہے کہ معرفت الہی بوجہ کمال غرض و غایت. جب ہمارے ذہنوں میں ہماری غرض و غایت ہوگی تو جب بھی ہم اپنی غایت اور غرض کو حاصل کر سکیں گے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے بالخصوص. دیکھیں ورنہ اگر ہم صرف اس طرح سیکھتے رہیں گے تو پھر اس کا کوئی خاص ہمیں فائدہ حاصل ہو نہیں سکے گا، کہ اس سے مقصود علم کا نہیں ہوتا آنا ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لینا. تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے.
تو انشاءاللہ عز و جل پھر کل باقاعدہ اس کے اندر نسبتر اور انکسار کے ہم فارمولاز کو کل باقاعدہ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. پانچویں جلد کے اندر ہے اوقات کا بیان. ابتدائی کچھ اور دوسرے موضوع پر صفحات ہیں. پھر جو باب الاوقات شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر پھر اس طریقے سے فتح رضوی شریف کے اوقات بیان ہوئے. تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ اس کے فارمولاز بھی بیان کیے. انشاءاللہ اس کو ویسا بھی پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس کو تفصیل سے انشاءاللہ لیول 4 کے اندر باقاعدہ پڑھایا جائے گا سبق کے اعتبار سے. اور جو میں نے علم جفر کی نہیں آئے گی، علم ابجد کی یوں آئے گی کہ اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے جب وقت کو بیان کیا نا تو وہ علم ابجد کے اندر بیان کیا ہے. اب ہم جیسے مثال کے طور پہ کسی کو ٹائم بتاتے کہ بھائی آج طلوع ہو رہا ہے 6:40 پہ، اعلیٰ حضرت اکثر جگہوں پر یہ نہیں بیان کریں گے کہ 6:40 پر، بلکہ علم ابجد میں بیان کر دیں گے کہ واو اور 40 کے لیے لکھ دیں گے میم. اس وجہ سے اب ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکے کہ اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے کیا بیان فرمایا. تو اب اس وجہ سے ہم ابجد کو سیکھتے ہیں. اور جو آیت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ محدث صورت علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا تو اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے ان کے جو وفات کی آیت مبارکہ نکالی تھی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آیت جن کے اندر رحمت الہی یا اللہ عز و جل کی کوئی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ذریعے نیک فعال ہی نکال لیتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر ان کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو اس سے برکتیں ملیں گی. جیسے کہ امام جامع علیہ الرحمہ ان کا نکالا گیا ومن دخلہ کان آمینہ. اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان کے اعداد نکالے گئے کہ یہ ان کی سن وفات بن جاتی ہے. سر اعلیٰ علیہ الرحمٰن نے محدث صورت علیہ الرحمہ کا نکالا یطاف علیہم بآنیۃ، اس آیت مبارکہ سے 1334 یہ آپ نے عدد نکالا. پھر جو ایک آپ کے ساتھ آپ کے جو شاگرد تھے تو انہوں نے عرض کی حضور آیت کے شروع میں واو بھی تو ہے. تو پھر ارشاد فرمایا ہاں جب واو ملا دیں گے تو محبوب محبوب سے مل جائے گا. اب اس وقت تو بات کسی کے سمجھ نہیں آئی اور بات فی الحال ختم ہو گئی. لیکن بعد میں جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا دنیا سے ظاہری وصال ہوا تو پھر معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو وصال ہوا وہ ہوا 1340 ہجری میں. محدث صورتی کا کب ہوا تھا؟ 1334 میں. کتنا فاصلہ ہوا؟ 6 سال کا. اور واؤ کے کتنے اعداد ہیں؟ وہ بھی 6 ہیں. تو یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اس آیت مبارکہ کے اعداد بنے تھے 1334 اور 6 واؤ بھی لگا دیں گے تو بن جائیں گے 1340. اس طرح 1340 بن جائیں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کیونکہ آپ کی محدث صورت علیہ الرحمٰ سے کافی اچھی ایک قلبی لگاؤ تھا تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب واؤ مل جائے گا تو محبوب اپنے محبوب سے مل جائے گا. تو اعلیٰ علیہ الرحمٰ نے 6 سال پہلے ہی اپنی سن وفات کو بیان کر دیا تھا. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ علم ابجد کا یوں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا، شیعہ تھا، اور اس نے عرض کیا کہ حضور ہم نے نا ایک کیا کہتے ہیں ایک ویسے یہ تو امام بارگاہ بولتے ہیں لیکن ہم تو نہیں بول سکتے، بہرحال ہم نے یہ بنایا تو آپ اس کا نام رکھ دیں. اچھا شیعوں کا چکر یہ ہے کہ یہ لفظ رافضی اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ رافضی جو لفظ ہے نا اس کی مذمتیں بیان ہوئی ہیں شدید. تو اب وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ لیں گے، تمام چیزیں کہہ لیں گے، رافضی نہیں لکھیں گے. اب چھیڑا اعلیٰ حضرت کو تھا کہ اعلیٰ حضرت سے کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت ہمارے ان کا نام رکھ دیں اور یہ نا اس کی نا تعمیر اس سال میں شروع ہوئی ہے تو لہٰذا اس کے نام سے رکھ دیں. تو آپ اعلیٰ حضرت نے اس طرح ایک نام رفض کیا، دار رفض. اب اس کو نے بولا نہیں کیونکہ تعمیرات اس سال میں مکمل ہوئی تھی لہٰذا اس کے حساب سے کریں. تو یوں وہ تاریخ تبدیل کرتا رہا، کبھی ایک سال اوپر نیچے کرتا رہا. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جتنا بھی وہ عدد بولتا اسی کے اعتبار سے کوئی ایسا لفظ اس کے لیے بول دیتے کہ اس کے اندر لفظ رافضی ضرور آتا. اور وہ یوں آخر اعلیٰ سے مذاق کرنے آیا تھا اور اس کو ایسا حال ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی اعلیٰ حضرت کی نظر بھی نہیں ملا سکا. اسی طریقے سے ایک شخص نے جہنم کی آیتیں نکال کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ دیکھیں اس کے اعداد اتنے بنتے ہیں
اور ابو بکر عمر عثمان ان کے عادات بھی اتنے بنتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک ہم بول بھی نہیں سکتے یہ کہ معاذ اللہ وہ جو ہے نا یوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ اولاً تو کسی آیت سے اس طرح نکال کر ہم یہ کہہ نہیں سکتے، یوں جتنی بھی آیتیں نکلیں گی کسی نہ کوئی کسی نہ کسی کا مزاج تو ٹھہر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے، پہلا کام یہ کیا کہ جو جنت کی بیان کی آیت یہ تھی ان کے عادات سے ابو بکر و عمر ان کے عادات ثابت کیے، پھر وہ جو آیتیں جو انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پیش کی تھی جہنم والی معاذ اللہ، ان جہنم والی آیتوں کو ان دیوبندیوں وغیرہ کے بڑوں پر پیش کر دیا کہ ان پر بھی صادق آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مزید کام یہ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ ابھی میری طبیعت ناساز ہے کہ آنکھوں وغیرہ میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے زور لگانے کا، تو یہ میں نے بغیر قرآن کریم کو دیکھے بیان کیا ہے، اگر قرآن کریم کے اندر غور و فکر کر کے کروں تو اس طرح کی کئی آیتیں بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ اعلیٰ تعالیٰ رحمہ کی اس علم کے اندر بھی مہارت تھی، اور یوں اس کا اس طرح مختلف طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے۔ با جی جی، اسی کے ذریعے عادات نکالے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ رحمہ کے جتنے بھی رسالے ہیں، آپ اعلیٰ رحمہ نے ان کا نام اس انداز پر رکھا ہے کہ ان کے جتنے عادات بنتے ہیں وہی سن تصنیف بھی ہے، کہ مثال کے طور پر 1320 ہجری میں کوئی سال تصنیف اگر کوئی رسالہ تصنیف کیا تو اب اس کا نام بھی اسی انداز پر رکھا کہ وہ اس کے عادات بھی 1320 ہی بنتے، تو یہ بہت ہی مہارت چاہیے اس کے لیے، اور اعلیٰ رحمت ہو تمام علوم کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہارت رکھتے ہیں۔ اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ جی یعنی جی جی بھائی دیکھیے کچھ چیزیں تو مشہور ہی ہے نا، اب جس کو علم عادات نہیں بھی آتا ہو تو 786 کا مطلب یہ آپ ہمارے یہاں پہ مشہور ہے بالکل نا، اگر 786 لکھا ہوا بھی ہوگا نا تو کوئی اس کو بولے گا یار زمین میں نہیں پھینکو یار، یہ تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹس کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ کس کمپنی کے خلاف یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے یہ بے ادبی کی ہے نا، تو کچھ چیزیں تو مشہور ہوتی ہیں۔ دیکھیں 786 لکھنے کے مختلف طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی عادت ہے نا اس کو آپ لکھنے کے انداز سے آپ کافی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی عبارت ہے اس کی عدد اتنے ہی بنیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ 786 ہے تو آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 86 لکھ لیں اور 700 کے لیے ایک حرف لکھ لیں گے، یوں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ پوری کی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عادات بھی طرح 786 بنتے ہیں۔ تو کوئی بھی عدد ہے آپ نے کوئی بول دیا بھائی 10 یا 15، اب اس کو لکھنے کے تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی حرف ہے مثال کے طور پر نام ہے زید، اب اس کے ایک ہی عادت بنیں گے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کچھ ہمارے یہاں پہ مشہور معروف ہو جاتے ہیں، جیسے 786 بسم اللہ کے ہو گئے، اسی طریقے سے لفظ محمد کے بیان بھی ہو گئے، تو یوں ہمارے یہاں پہ نسبتوں میں استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اس کا بھی مجھے کنفرم ذہن میں نہیں ہے کہ ایک تو بغیر منہو کے ہوتا ہے اور ایک منہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ منہو بعض جگہوں پہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ مراد ہوتی ہے کہ یا تو منہو کے اندر ہی ہوتا ہے کہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مصنف نے خود حاشیہ لکھا ہے، یا بغیر منہو میں ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کون سی بات تھی، لیکن مقصود وہ والی بات تھی کہ 12 کا بیان کرنا مقصود تھا کہ لفظ 12 کا کیا معنی ہوتا ہے۔ جی عامر بھائی سوال کریں۔
فی الحال تو آزمائش رہے گی انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. ابھی تو پورا لیول 2 باقی ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.